دوستو، حماس کی پریس کانفرنس بروز ہفتہ 28 اکتوبر 2023 کو بیروت میں منعقد ہوئی۔ سب سے پہلے تو قابض فوج کی دہشت گردی، جارحیت اور درندگی کی کوششوں میں اضافہ ہوا۔ القصام بریگیڈیئرز اور فلسطینی مزاحمت کاروں نے بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ زمینی پیش قدمی کی کوششوں کا جواب دیا۔ قابض فوج کے ساتھ زبردست جھڑپیں ہوئیں اور اس کے فوجیوں اور سازش سوز سامان کو بھاری نقصان پہنچایا۔ غزہ غازیوں کا قبرستان تھا اور رہے گا، اور غازب دیکھے گا کہ ہمارا کیا قصور ہے اور اپنی ناک مٹی میں دفن کر دے گا۔ وہ 7 اکتوبر کو ہونے والی اسٹریٹجک شکست کی شبہ کو بحال نہیں کر سکے گا۔ دوسرا، صہیونی جھوٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ گزشتہ روز مجرمانہ قابض فوج کے ترجمان نے ہمیں ایک بیان جاری کیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تحریک حماس الشفا میڈیکل کمپلیکس کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اور وہاں تحریک کے رہنماؤں کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں اور یہ صہیونی پروپیگنڈا کا حصہ ہیں تاکہ اسے نشانہ بنایا جا سکے اور عام شہریوں اور طبی عملے کے خلاف قتل عام اور ہسپتال کو کام کرنے سے روکا جا سکے۔ ہم نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہسپتال صرف طبی اور صحت کی مشن پر کام کرتا ہے اور یہ سب کچھ حماس نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب کام، وہ ہر چیز جس کو قابض ریاست فروغ دے رہی ہے، یہ سب جھوٹ اور جھوٹ ہے۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں تیسری بات یہ بھی بتائی ہے کہ غزہ کی پٹی سے مواصلات اور انٹرنیٹ کو منقطع کرنے اور اس پٹی کو بیرونی دنیا سے الگ تھلگ کرنے سے اس بات پر زور دیا جانا چاہیے کہ ایسا کرنے میں دشمنوں کا مقصد حقیقت کو دھندلا دینا اور غزہ کی پٹی میں اپنے جرائم کی تصویر کو دنیا کے سامنے آنے سے روکنا ہے۔ اور مزید چوتھی بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ رفح کراسنگ کو کھولنا اور امداد پہنچانا۔ ہم اپنے عرب اور اسلامی ممالک کی قیادت میں عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عام شہریوں تک ایندھن اور امدادی سامان پہنچانے کے جنرل اسمبلی کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کریں، جو کہ مصر کی طرف ڈھیر ہو رہا ہے، فوری طور پر بھیجا جائے اور تمام علاقوں اور ہسپتالوں میں تقسیم کیا جائے۔ اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ غزہ کی پٹی رفح کراسنگ کو کھولنا ہوگا اور صہیونی استکبار کو چیلنج کرنا ہوگا۔ پانچویں بات انہوں نے کہی ہے کہ ہسپتالوں کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنانا جس میں ہزاروں شہری رہتے ہیں، ہمارے لوگوں کے شمال سے جنوب اور پھر سینائی تک نقل مکانی کے سلسلے کا حصہ ہے جسے ہمارے لوگ سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ایندھن پر پابندی، پانی اور بجلی کاٹنا جنگی جرائم اور اجتماعی قتل ہیں جو ایک بڑی تباہی کا باعث بنیں گے۔ امریکی انتظامیہ اور جارحیت کی حمایت کرنے والے مغربی ممالک تباہی کی جنگ میں قابض کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر ان میں شراکت دار ہیں، اور نہتے شہریوں سے بہنے والا خون اور ان کے آبشار کے ساتھ یہ خون ایک لعنت اور غصے کا آتش فشاں ہوگا۔ عرب اور اسلامی ممالک کو پوزیشن اور اقدامات کو ہمارے لوگوں کے خلاف نسل کشی کی جنگ کی سطح پر تیار کیا جانا چاہیے۔ اور آخری بات انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہی ہے کہ الجھن پھیلانے کے لیے حماس اور اس کے رہنماؤں کے نام پر جعلی اکاؤنٹس بنا کے صہیونی جھوٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کو روکا جائے۔ تو دوستو، میں بتا دوں کہ اسرائیل جو ہے بیسیکلی اسرائیل نہیں ہے بلکہ وہ امریکہ ہے، اور جو امریکہ ہے وہ بیسیکلی امریکہ نہیں بلکہ اسرائیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن غزہ نے اسرائیل پہ حملہ کیا اس دن سے امریکہ کھلے عام اسرائیل کی سائٹ لے رہا ہے۔ اسلحہ، جیٹس، بحری بیڑے، آرمی، ایئر ڈیفنس سسٹم، یعنی جو کچھ امریکہ کے پاس موجود تھا امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کر دیا۔ یہاں تک کہ امریکہ کے وزیر خارجہ، ان کے آرمی جنرل اور صدر اسرائیل کے دورہ پر آئے اور میڈیا پہ بیان جاری کیا کہ یہ حملہ اسرائیل پہ نہیں ہے بلکہ امریکہ پہ ہے۔ تو وجہ کیا، آخر کیوں امریکہ اسرائیل کی اتنی حمایتی اور اتنا اس کا دوست بنا ہوا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ امریکہ میں پھیلے ہوئے طاقتور یہودی جو کہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور بہت بڑے بڑے ارب پتی ہیں، اور کافی زیادہ یہودی تو امریکہ کی گورنمنٹ میں بھی ہیں۔ امریکہ میں اس وقت 80 لاکھ کے قریب یہودی آباد ہیں، جبکہ اسرائیل کی آبادی صرف 93 لاکھ کے قریب ہے۔ مثال کے طور پر فیس بک کے مالک مارک زکربرگ، گوگل کے مالک لیری پیج، ڈیل کے مالک مائیکل ڈیل، چیٹ جی پی ٹی کے مالک سیم آلٹمین، یہ سارے یہودی ہیں۔ تو امریکہ کی اسرائیل کی سپورٹ کے پیچھے کوئی دوستی نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا مفاد چھپا ہوا ہے، اور یہ سارے ارب پتی لوگ ہیں کیونکہ امریکہ کی ساری اکانومی یہودی چلا رہے ہیں، اور یہ سارا کھیل پیسے کا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے ساتھ سب کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی